تو اصل میں یہ دو نعمتیں ہیں مستقل، جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا، اس لیے یہاں دونوں کو ذکر کیا۔ اگر خالی ایک بات فرما دیتے کہ جو جنت میں چلا گیا کامیاب ہوا تو سمجھا جاتا کہ بس یہ ایک ہی نعمت ہے، تو اس پر جہنم سے بچنے پر کوئی شکر کا جذبہ نہ پیدا ہوتا۔ تو فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہ کامیاب ہوا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ تو بس ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکے کا سامان کیسے ہے؟ دھوکے کا سامان کئی لحاظ سے ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ دنیا ہے تو ناپائیدار، ہمیشہ رہنے والی نہیں، کوئی حالت بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں، نہ حالت اور نہ چیز، سمجھا؟ تو نہ نعمت ہمیشہ رہتی ہے نہ زحمت ہمیشہ رہتی ہے، اور اسی طرح سے نہ گھر کوئی ہمیشہ رہتا ہے، نہ کپڑے ہمیشہ رہتے ہیں، نہ کھانا ہمیشہ رہتا ہے، کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں، نہ باپ ہمیشہ رہتا ہے، نہ ماں ہمیشہ رہتی ہے، نہ بیٹا ہمیشہ رہتا ہے، نہ بیٹی، کوئی چیز تو نہیں، مگر ہمارے اپنے انتظامات اور ہمارا فکر اور ہماری جو ہے محنتیں، ان میں سے ہر چیز کے واسطے ایسی ہیں کہ جیسے ہمیشہ رہنے والی چیز کے لیے ہوا کرتی۔ اسی لیے قوم عاد کے سلسلے میں، قوم عاد کے تذکرے میں جو فرمایا گیا، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، معلوم ہوا کہ یہ بھی جرم ہے۔ فرمایا کہ تم ایسی ایسی عمارتیں بناتے ہو جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، محض نام کے لیے، اور تم ایسے ایسے مصانع، فیکٹریز اور کمپنیز اور کیا کیا چیزیں بناتے ہو جس کا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمیشہ تم کو دنیا میں رہنا ہے۔ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، یہ ہے خلود، ہمیشہ رہنا۔ تو انسان کی اپنی محنتیں تو ایسی ہیں کہ اس کو یہ خیال ہی نہیں کہ میری عمر جو ہے وہ ایک آنے والے لمحہ جو ہے اس کا بھی اعتبار نہیں، میں ہوں گا کہ نہیں ہوگا۔ بے شک محنت کرے، مگر محنت کو بھی تو محنت ہی کے حد میں رکھے کہ بھئی یہ آدمی سفر کے لیے محنت کرتا ہے، سفر کے واسطے سامان تیار کرتا ہے، تو یہ تو نہیں کرتا کہ ذرا میرے واسطے بھائی آرڈر دے دینا ایک بیڈ کا، اور آرڈر دے دینا میرے ایک صوفے کا، اور آرڈر دے دینا میرے ٹی وی کا، اور آرڈر دے دینا ذرا سا کچن کا اور فریج کا۔ سفر میں جانے والا کبھی بھی ان ساری چیزوں کا تو اہتمام نہیں کرتا، اس لیے کہ سفر کرنا ہے، 3 دن کا سفر ہے، اس کے مناسب وہ اپنا کھانا اور پینا، کپڑے جو ہیں 2 جوڑے چاہیے وغیرہ وغیرہ وہ لے کے جا رہا ہے، بھائی 3 دن کا سفر ہے، تو جیسا سفر ویسی اس کی تیاری، اس سے زیادہ اور کیا ہے۔ لیکن یہاں انسان کو کچھ پتہ نہیں کہ مجھے جینا کتنا ہے اور جینے کے انتظامات ہو رہے ہیں، اس لیے ایک تو دھوکہ یہ ہے۔ تو محنت ضرور کرو، محنت سے نہیں روکا جا رہا، اسباب ضرور مہیا کرو، اس سے بھی انکار نہیں ہے، تدبیریں ضرور کرو، اس سے بھی انکار نہیں ہے، مگر جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے بھی تو اس کے مناسب ہی تیاریاں ہونی چاہیے تھیں۔ قیامت کے لیے اور آخرت کے واسطے ذرا تیاری نہیں، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور جس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا اس کے واسطے خوب تیاریاں ہیں، اور جب کہا جائے تو کہتا کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا نصیحت کرنے والوں کا، سمجھ میں آیا؟ یہ یوں چاہتے ہیں کہ ہم بالکل محنت ہی نہ کریں، دنیا چھوڑ کے بیٹھ جائیں، حالانکہ ایسا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، نہ قرآن کہتا ہے، نہ حدیث کہتا ہے، نہ کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں، بشرطے کہ وہ صحیح قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہوں، خالی مولوی صاحب ایسے ہی نہ ہو۔ تو اس لیے کوئی نہیں کہتا محنت کرو، مگر جس کے لیے محنت کرنی ہے اس کے مناسب محنت ہونی چاہیے، یہ کہنا ہے۔ آخرت کے لیے آخرت کے مناسب جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور دنیا کے لیے دنیا کے مناسب جہاں ہمیشہ نہیں رہنا، یہی اصل ہے۔ تو ایک تو دھوکہ یہ ہوا، دوسرا دھوکہ کیا ہے؟ دوسرا دھوکہ یہ ہے کہ صاحب یہاں انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ جب اللہ غفور الرحیم ہے تو پھر کیا فکر ہے؟ سمجھا؟ اگر غفور الرحیم نہ ہوتے، خالی جبار اور قہاری ہوتے تو تھی فکر کی بات، لیکن جب اللہ غفور الرحیم ہے تو پھر ہمارے گناہ جو ہیں وہ تو بخشے جانے ہیں،
اور پھر اس کے ساتھ کتنی اور چیزیں چلتی ہیں. ارے بھائی ہم تو آخری امت میں ہیں اور پیغمبر آخر الزمان کے امتی ہیں اور شافع محشر جو ہیں ہمارے پیغمبر ہیں اور ہمارے تو ابا بخشوا دیں گے اور ہمارے تو استاد بخشوا دیں گے اور ہمارے تو خاندان کے فلاں بزرگ بخشوا دیں گے. یہ ساری چیزیں آتی چلی جاتی. یہ کیا اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ شریعت بالکل بیکار، یہ سب کھیل کھلونا. اس لیے یہ اس سے دھوکہ ہوتا ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نہ وہاں شفاعت نہیں ہے، مگر شفاعت اور شریعت کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے لے کے چلو. شریعت کے لیے ایکسکیوز مت بناؤ اس سفارش کو اور شفاعت کو. اللہ نے اس کو اس درجے میں نہیں رکھا کہ شریعت کو چھوڑ دو اور تم بیٹھ جاؤ تکیہ کر کے. اگر تم نے تکیہ کیا اور شفاعت پر بھروسہ کیا تو بے شک تم مستحق ہو جاؤ گے. یہ تو بالکل عجیب بات ہے. شفاعت بالکل برحق، لیکن شریعت بھی اتنی برحق. اللہ نے جو مقرر کی تو شریعت پر عمل کرنا. یہ ہے اس طرح کے دھوکے ہیں جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے. تو فرمائے ومل حیات الدنیا، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. لتبلون فی اموالکم وانفسکم، فرماتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں تم ضرور آزمائے جاؤ گے. ضرور بھی ضرور دو حرف ہیں تاکید کے، ایک لام شروع کا لتب اور ایک نون آخر کا ون. ورنہ تو بلا یبلو کے معنی خالی آزمانے کے آتے ہیں، لیکن دو حرف تاکید کے لیے آئے ہیں. اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ گے، تمہارے اپنے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں. یعنی آزمائش اور ٹیسٹ تو ہوگا. مصیبتیں اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں، یہ ایک طرح کا کورس آف ٹیسٹ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ مصیبتیں ہوں نعمتیں ہوں. دو ہی تو حالت ہیں دنیا میں، تیسری تو کوئی حالت ہے ہی نہیں. انسان تو وہ ہے کہ جو مصیبت میں بھی اللہ کا در پکڑے رکھے اور خوشی میں بھی اللہ ہی کو یاد کرتا رہے. یہ ہے صحیح معنی میں انسان. اور جہاں ذرا سا اسکرو تھوڑا سا ٹائٹ ہوا اور چی چی کرتے ہوئے بھاگ لیے، سمجھ میں آیا؟ تو اور یا کسی کو ذرا سی کوئی تھوڑی سی ایک ہوا لگ گئی نعمت کی اور فوراً ہوا میں اڑنے شروع ہو گئے. یہ انسان نہیں ہے، اس کو انسان نہیں کہتے. اسی بات کو دیکھا جانا ہے کہ ان دونوں حالتوں میں ہمارا در چھوڑتا ہے کہ یہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے. یہ ہے ٹیسٹ اللہ کی طرف سے. اس لیے فرمایا کہ ضرور بھی ضرور تم آزمائے جاؤ گے، تم اپنے مالوں میں بھی اور اپنی تمہاری جانوں میں. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم ضرور بھی ضرور سنو گے جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے ان سے بھی، اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور مشرکین سے بھی ضرور. کیا تکلیفیں بہت، یہ تکلیفیں تم کو ضرور بھگتنی ہیں، اہل کتاب سے بھی اور مشرکین سے بھی یہ تکلیفیں بھگتنی ہیں. ہم سوچتے ہیں یہ جواب ہے، میں اس لیے بار بار لفظ دہرا رہا ہوں. یہ اصل میں ان سارے سوالات کا جو لوگ آپس میں بیٹھ کر کے اور بہت ہی حکمت والی باتیں اور بڑی عقل والی باتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں واہ 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 کیا بات ہم نے کی ہے، کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو وہ کہتے ہیں آخر ہم مسلمان ہیں، جب ہم مسلمان ہیں تو یہ مصیبتیں کیوں آ رہی؟ اب یوں نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا کوئی قصور ہے، بلکہ یوں دیکھیں گے انہوں نے جو قرآن بغل میں دبائے پھرتے ہیں، جو حدیث کی کتاب بغل میں دبائے پھرتے ہیں، جو یہ لمبے لمبے کرتے پھینکتے ہیں، انہوں نے تباہ کیا. یہ ساری ان کی تفسیریں، ان کی تقریریں، ان کی تشریحیں دراصل یہ سب گڑبڑ ہیں. ورنہ تو یہ اس طرح نہیں ہے. بات غلط سمجھائی گئی ہے. تو لہذا اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب وہ کیا سمجھیں گے؟ خاک. ان کو الف کا اللہ جو ہے وہ کیا نا اللہ سے الف یا الف سے اللہ، وہ تک ان کو کچھ معلوم نہیں ہے. جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ صاحب الف کے نام سے بھالا نہیں جانتے، وہ کیا سمجھیں گے قرآن کی اور حدیث کی بات کو؟ ہر چیز کے واسطے بیسک ایجوکیشن اور اس کے واسطے فاؤنڈیشن ہونا ضروری ہے. تو اب اگر میں خود بیمار ہو جاؤں تو میں خود ہی بازار سے لا کے کوئی دوا لے کر کے اپنے انجیکشن ٹھوس دوں تو میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ کہ صاحب ڈاکٹروں کے اختلاف سے ہم تنگ آ چکے ہیں
ایک ڈاکٹر کو کہیے تو وہ کہتا ہے یہ ہو گیا، دوسرے کے پاس جائیے تو یہ ہو گیا، تیسرے کے پاس جائیے یہ ہو گیا، نہیں بھائی اب آپ خود ہی کریں گے، لہٰذا لا کے انجیکشن ٹھوس دیں، وہ کل کا مرتا آج مر جائے گا۔ کوئی نہیں کرتا یہ کام، اور کوئی بھی پھر گالیاں نہیں دیتا ان ڈاکٹروں کو بھی، ہاسپٹلس کو بھی، حالانکہ اختلافات ان کی رائے میں بھی ہوتے ہیں، نہ انجینئرز کو دیتے ہیں، نہ قانون دانوں کو، نہ سائنٹسٹ کو، کسی کو گالیاں نہیں ملتی ہیں تو خالص علماء کو ملتی ہیں۔ ان دو عالموں کا اختلاف رائے جو ہے وہ قیامت برپا کر دیتا ہے، اور دو ڈاکٹروں کا، دو انجینئرز کا، دو سائنٹسٹ کا اختلاف رائے کوئی تباہی نہیں مچاتا۔ کبھی نہیں گالیاں سنتے ہوئے دیکھے ہوں گے آپ نے کہ صاحب ان ہاسپٹلس کے اور ان ڈاکٹروں کے اختلاف نے لوگوں کو ستیہ ناش کیا ہوا ہے، کوئی نہیں کہتا، ساری گالیاں ان علماء کو ملتی۔ تو یہ ہوتی بات، اپنے قصور کو نہیں دیکھتے۔ یہ دنیا میں تباہی مسلمانوں پر جو ہے، اگر اس کو تباہی مانا جائے تو دراصل یہ ہمارا اپنا قصور ہے، قرآن کی تشریح کا کوئی قصور نہیں، قرآن کی تشریح کا کوئی قصور نہیں، بلکہ ہمارے اپنے اعمال کا قصور۔ ہم کتنا جڑے ہوئے ہیں قرآن سے یہ نہیں دیکھیں گے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر پھر یہ تو اس صورت میں جبکہ اس کو دنیا میں تباہی کہا جائے، اس آیت کی روشنی میں اس کو ٹیسٹ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ آزمائش ہے، یہ ٹیسٹ ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان جو ہیں واقعی اسلام کے دل دادا ہیں یا خالی نفع کے سودا کرنے والے ہیں، کہ جہاں دیکھی کیا ہے توپرات وہیں گزاری ساری رات، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے تو مشکل نہیں تھا، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے اس کے جوتیاں بھی سونے کی بنا دیں اللہ تعالیٰ، کوئی مشکل نہیں تھا۔ مگر پھر کون تھا دنیا میں جو پھر اسلام کا نام نہ لیتا؟ وہی تو میں نے شروع میں ابھی جو کہا ہے، اختیار جو ہے وہ ختم نہیں کرنا ہے۔ اسی کو قرآن شریف میں یہ فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ ساری دنیا کے انسان ایک دھپ کو چل جائیں گے، ایک ہی راستے پر چل جائیں گے، اس لیے کہ انسان کے اندر کمزوریاں ہیں، یہ بہت کمزور طبیعت کا ہے یہ انسان، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ بہت جلد باز ہے، جلدی کرتا فیصلے میں۔ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ ایک دھپ کو چل پڑے گا تو ہم کیا کرتے؟ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، ہم ان کے گھروں کی چھتیں اور ان کے بالا خانوں پہ جانے والی سیڑھیاں، ان کے وہ سب کے سب ہم چاندی کی بنا دیتے، کن کی؟ کافروں کی، جنہوں نے رحمان سے کفر کیا۔ اور وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، اور ان کے گھر کے دروازے، چوکھٹیں اور اسی طرح سے ان کی مسندیں یہ سونے اور چاندی کی ہم بنا دیتے، کافروں کی۔ تو مسلمان کو نہ ملتا، کیوں؟ اس لیے نہیں ملتا کہ مسلمان کو تو جب ملے گا تو ایسا ملے گا کہ جو کسی کو نہیں ملا۔ یہ تو مقصد ہے۔ مسلمان کہیں کو بنے ہو؟ مسلمان اس لیے بنے ہو کہ دنیا میں جو ہے کھانے کو اچھا مل جائے، اس لیے بنے ہو۔ یہ اس لیے بنے ہو کہ اللہ راضی ہو جائیں اور ہم جہنم سے چھٹکارا پا جائیں۔ جب اس لیے بنے ہو تو پھر اسی پہ رہو، وہ ملے گا۔ لیکن کافر جو ہے اس کو تو جنت اور جہنم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کے سامنے، اس کو تو دنیا چاہیے، اس لیے اللہ دنیا دے رہے ہیں، تو اللہ کیا انصاف۔ لیکن فرمایا ایک حکمت کی وجہ سے ہم نے ایسا نہیں کیا، اور حکمت یہی ہے کہ اگر ہم ایسا کرتے تو پھر سب ادھر ہی کو چل پڑتے۔ اس لیے ہم نے رکھا، کسی مسلمان کو بھی مالدار بنا دیا، اس کو بھی سونے چاندی کے ڈھیروں سے نواز دیا، اور زیادہ تر کافروں کو دے دیا۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے، اور سنو گے تم اہل کتاب سے جو تم سے پہلے جن کو کتابیں دی گئیں، اور مشرکین سے بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور ڈر اور خوف اللہ کا اپنے اندر پیدا کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو بڑی ہی یوں کہیے کہ عزیمت کی اور پکا ہونے کی بات ہے، پختگی کی بات ہے۔ عزیمت کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی میں پختگی ہو، سالڈ ہو، یہ ڈاما ڈول نہ ہو، اینگی بینگی نہ چلتا ہو، یہی ہے وہ عزم الامور والی بات۔ تو یہ بڑی پختہ ہونے کی بات ہے۔ بس ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهور
ديارهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواب
كتابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. یہاں آ کر مضمون غزوہ احد کا ختم ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو حضرات صحابہ کو آخر میں ایک خطاب اور نصیحت ہے اور تنبیہ ہے. فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ تم ضرور بے ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں بھی اور اپنی جانوں میں بھی. یہ وہ مضمون ہے جس کو قرآن شریف میں مختلف جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیا کہ مسلمان اسلام لے آنے کے بعد اگر یہ سمجھتے ہوں کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے دین کے کام کے لیے کھڑے ہو گئے اب کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دیں, ہماری پھانس بھی نہ چبھے, کانٹا بھی نہ لگے, یہ تمہارا سمجھنا تو غلط ہے. اس لیے کہ یہ ہمارے طریقے کے خلاف ہے. آزمائش ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کون کتنے پانی میں, کتنا کچا ہے اور کتنا پکا ہے. اس واسطے مسلمان آزمائش کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. تم ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں. جان اور مال کو ہمیشہ خطرہ لاحق رہے گا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور ضرور بھی ضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے, اور اسی طرح سے ان لوگوں سے بھی کہ جنہوں نے شرک کیا ہے. بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں.
ताने तशनी और ऐसी ऐसी बातें सामने आएंगी कि तुम्हारा खून खौल जाएगा और तुम्हें जोश और जज्बा आएगा और तुम चाहोगे कि उठें और कुचल डालें इन लोगों को जो इल्जाम तराशियां कर रहे हैं और ताने दे रहे हैं और बहतान लगा रहे हैं। ये होगा। फरमाते हैं कि वइन तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो ये बड़े ऊंचे दर्जे की बात है। वाकई कमाल है कुरान शरीफ का। अगर यहां लफ्ज तकवा न आता तो खाली सब्र के माना लोग ये समझ लेते हैं कि बेचारगी जिसको कहते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते बैठ जाएं, जब कुछ कर सकेंगे खड़े हो जाएंगे, समझा से फिर सर फोड़ देंगे इनका जो हमारे ऊपर एतराजात करते हैं। सब्र के वो माना नहीं है। तकवे ने आकर इसको खोला है कि ये सब्र जो है दरअसल इख्तियारी तौर पर अपने आप को कंट्रोल करना है, और वो कंट्रोल करना भी अपने आप को किसी सियासी और पॉलिटिकल और बिजनेस किसी ऐसी मसलहत से नहीं। आप किसी दुकान में जाते हैं और आप उस स्टोर कीपर से या जो वहां काउंटर पर है आप उससे गर्मी से बात करते हैं, लेकिन वो बेचारा बहुत ही खूबसूरती के साथ, खूबी के साथ, हुस्न अखलाक के साथ आपकी बातों को जवाब देता। क्यों? इसलिए कि उसके बिजनेस का फायदा यही है। अगर वो भी आपको दू बदू बात करनी शुरू कर दे तो उसका बिजनेस ठप। तो दरअसल बिजनेस की का डिसिप्लिन यह है कि कस्टमर से अच्छी तरह बात करो, ये मसलहत हो गई। इसी तरह से पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन जो है वो पब्लिक की, आवाम की गालियां सुनते रहते हैं, न्यूज पेपर में रात दिन उनको बुरा भला कहा जाता है। तो अब उनकी पॉलिटिक्स का तकाजा ये सबको पी जाओ, सारा वो गुस्सा आता भी होगा लेकिन उसका जवाब नहीं देंगे। ये पॉलिटिक्स, इसको सब्र नहीं कहते। सब्र जो है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी रखने के लिए उनके हुक्म की तामील करते हुए किसी चीज को बर्दाश्त करना, इसका नाम सब्र है। तो तकवा ने आकर इस मसले को खोला, फरमाया कि अगर तुम सब्र करो और तकवे का रास्ता इख्तियार करो फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, तो फिर ये बड़े दर्जे की बात है। तो इसी वास्ते दूसरी जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि क्या है वो 24वें सिपारे में कहाँ ये आगे मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी मिल गया। वमा युलक्काहा इल्ला अल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। बुराई का बदला अच्छाई से दो, इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन। जब बुराई का बदला अच्छाई से दोगे फ़इज़ा अल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, तो फिर क्या होगा, जो तुम्हारे दुश्मन भी हैं वो भी आखिर को शर्मिंदा हो जाएंगे और फिर वो दुश्मनी दोस्तियों से और हमदर्दियों से बदल जाएगी। तो फरमाया कि लेकिन ये काम आसान नहीं है कि बुराइयां सामने आ रही हैं और बदला अच्छाई से दे रहे हैं। फरमाया कि ये तो उन्हीं का काम है कि जो सब्र करने वाले हैं, और उन्हीं का काम है जो बड़े नसीबे वाले हैं। तो सब्र करना बुराइयों के मुकाबले में ये बड़े ऊंचे दर्जे की बात है। इसलिए फरमाया फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनह। ये तो है मुसलमानों को नसीहत। आगे फरमाते हैं कि जहां तक इन लोगों का ताल्लुक है जो इस वक्त मुसलमानों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचा रहे हैं, ये जुर्म कोई मामूली जुर्म नहीं है। ये ऐसा भी नहीं कि नादानी के अंदर, नावाकिफियत में ऐसा कर रहे हैं। पहचानते नहीं नबी को, अचानक आ गए ये नबी, तो इस वास्ते अब जब नहीं समझ रहे, नहीं पहचान रहे, तो अब जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बल्कि ये कि इनको पता था
اور ہم نے ان کو مدتوں ان سے اطلاعات دے دے کر کے ان سے وعدے لیے تھے. فرماتے ہیں کہ اس وقت کا ذکر کیجئے جب اللہ نے اہل کتاب سے پکا وعدہ لیا تھا، میثاق، کہ تم ضرور بے ضرور اس وعدے کو ظاہر کرو گے اور چھپاؤ گے نہیں. جو وعدہ تم سے لیا گیا ہے، وعدہ کس چیز کا لیا گیا یہاں اس کو نہیں کھولا، لیکن مضمون جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے ظاہر ہے کہ اسی سے اس کا تعلق ہوگا. مضمون کیا پیچھے چلا آ رہا ہے؟ آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 183 کے اندر 184 میں جو مضمون ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق ہے. 183 میں فرمایا تھا کہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار. جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہ لائیں اس وقت تک جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ پیش کر دے ہمارے سامنے جس کو آسمان سے آگ آ کر جلا نہ دے، کھا نہ لے. تو اس بات سے ہم ایمان نہیں لاتے، اس بات سے ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، کیونکہ آپ نے ایسی کوئی قربانی پیش نہیں کی کہ آگ آ کر اس کو کھا لے. یہ مضمون تھا آیت 183 کے اندر. 184 میں تو فرمایا تھا کہ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. اے پیغمبر اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں یہ تو آپ سے پہلے کتنے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں. تو یہ رسولوں کا جھٹلایا جانا جو ہے یہ تو ان کی عادت ہے، ان کے ایک طویل جرائم میں یہ بات داخل ہے، سلسلہ جرائم کا. تو وہ مضمون چل رہا ہے. لہذا یہاں بھی جو وعدہ لیا گیا تھا وہ لیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی خبر دیتے ہوئے وعدہ لیا تھا کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے اگر تم ان کا زمانہ پالو گے. یہ تھا وعدہ. اب یہاں ایک اشکال ہو تو اس کا بھی میں جواب دے دوں کہ یہ وعدہ اللہ نے کب لیا تھا، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ اگر پہلے لیا تھا تو اللہ میاں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے زمانے میں رسول نہیں آئیں گے. اس وقت وعدہ لینے سے کیا فائدہ تھا؟ ایک تو یہ کہ وعدہ جو لیا گیا وہ تمام پیغمبروں سے اور ان کے واسطے سے ان کی امتوں سے لیا گیا تھا. دوسرے کا فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. ہم نے یہ وعدہ لیا تھا انبیاء سے کہ میں تم کو نبوت دوں گا، میں تم کو علوم پیغمبری عطا کروں گا، پھر ایک رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا، اور لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. یہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا انبیاء سے. انبیاء نے اس کی تعلیم اور اس کی اطلاع اپنی امتوں کو دی، تو امتوں سے بھی وعدہ ہو گیا. اس امتوں سے وعدہ اللہ کی طرف سے تھا جس کو یہاں ذکر کیا گیا. ہم نے پیغمبروں کے توسط سے ساری امتوں سے وعدہ لیا تھا. اللہ کو تو معلوم تھا، لیکن یہ اہتمام کرانا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کون سا ہوگا یہ تو اللہ کو معلوم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے پچھلے لوگوں کو منتظر بنا دیا. اس انتظار کا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو یہ ہوا کہ ان کے شان کی بلندی معلوم ہو گئی کہ جن کا انتظار قرنوں سے چلا آ رہا ہے، اور ان کے حق میں فائدہ یہ ہوا کہ ان کو اس انتظار کا ثواب ملا. مثلا میں ایک مثال میں دیتا ہوں. آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، یہ مسئلہ سنا ہوگا. ایک آدمی اگر مسجد میں ایک نماز سے فارغ ہو کر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے تو یہ پورا وقت اس کا جو ہے وہ نماز میں شمار ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ انتظار کرنا بھی عبادت اور عبادت پر ثواب. اس طرح سے پچھلی امتوں سے وعدہ لینا، ان کو انتظار میں رکھ دینا، ان کے حق میں فائدہ یہ ہے کہ ان سب کو ثواب ملتا رہا ہے جنہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب کے انتظار کیا. ٹھیک ایسا ہے، اور یہ ان کے لیے اتنی اہم بات تھی کہ اگر وہ نہ مانتے کہ نبی آخر الزمان کو آنا ہے تو وہ مومن نہ ہوتے. جس طرح سے ہم سے اس بات کا وعدہ لیا ہوا ہے کہ تم سارے رسولوں پر ایمان لے آؤ گے، ہم کہیں کیا فائدہ ہے ابراہیم پر ایمان لانے کا،
کیا فائدہ ہے یوسف پر ایمان لانے کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، بس ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ ہم یوں کہیں کہ ابراہیم بھی نبی تھے، اسماعیل بھی نبی تھے، اسحاق بھی نبی تھے؟ جب ہم کو ان کی بات ماننا نہیں ہے، ان کی شریعت پر چلنا نہیں ہے، تو ان کے ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ کہا جائے گا مسلمان نہیں ہو، مومن نہیں ہو۔ مومن اور مسلم جبھی بنو گے جب تم ان سب پر ایمان لاؤ گے اور ثواب ملے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے پچھلی امتوں کے لیے بھی تھا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اپنے آپ کو ان کے انتظار میں رکھنا تعزیز تا حیات، یہ ان کے لیے ایمان کا حصہ تھا اور اس کا ثواب ان کو ملنا تھا۔ ورنہ تو اللہ کو تو معلوم تھا کہ کب آنے والے ہیں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ اس کو تم ضرور ظاہر کرو گے۔ اسی واسطے پچھلے انبیاء ہی نہیں بلکہ پچھلے مؤمنین مخلصین جو تھے اور اولیاء اللہ پچھلی امتوں میں اور بزرگان اور علماء، وہ اپنے جب تک زندہ رہتے انتظار کرتے اور جب ان کا مرنے کا وقت آتا تو اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر کے مرتے کہ دیکھو اگر تمہاری زندگی میں نبی آخری زمان آ جائے تو ایمان ضرور لانا۔ یہ سب ان پر نصیحت کرتے، وصیت کرتے۔ یہی تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ، تم ضرور اس کو ظاہر کرو گے لوگوں میں، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اپنی پس پشت ڈال دیا اس وعدے کو جو ہم نے ان سے لیا تھا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے بہت تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ کیا ہوتا تھا کہ یہ بتانا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علماء تھے نصارہ اور یہود کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھ لینے کے باوجود انہوں نے اس حقیقت کو چھپایا۔ کیوں چھپایا؟ اس لیے چھپایا کہ اگر وہ بھی مان لیتے تو پھر ان کی وہ چودراہٹ، ان کی وہ پیری اور ان کی وہ مشیخت اور ان کی وہ گدیاں، وہ ان کے اپنے خیال کے لحاظ سے وہ اس سے وہ محروم ہو جاتے، تو اس لیے وہ اس کو قائم کیے ہوئے تھے۔ نجران کا جس کا تذکرہ گزر چکا ہے، نجران کا وفد جو آیا تھا اسی سورہ آل عمران میں، وہ ان کا ذکر آ چکا ہے۔ نجران کا وفد جب آیا تھا مدینہ منورہ میں، تو میں نے شاید اس وقت بھی ذکر کیا تھا کہ ان میں سے ایک آدمی کا گھوڑا آتے وقت، مدینہ کی طرف آتے وقت، جب وہ گھوڑے پر سوار تھا گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گرنے لگا۔ تو اس نے کہا کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہ بڑے کمبخت لوگ ہیں، ایسا لگتا ہے، تو جس کی یہ ادبار ہے کہ ہمارے گھوڑے کو ٹھوکر لگے اور میں مرتے مرتے بچا۔ دوسرے نے کہا کہ یہ مت کہو، ہم جہاں جا رہے ہیں وہ نبی اللہ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب تم یہ مانتے ہو تو پھر میں جھگڑا ہی کیا رہ گیا، تو پھر تو ہم کو ضرورت ہی نہیں جانے کی، ایمان نہ لے جائے۔ انہوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آخر ہمارے بھی تو کچھ اپنے مسائل ہیں، ہمارے بھی تو کچھ اپنے مفادات ہیں، اس لیے اگر ہم اس طرح سے مان لیں گے تو آج ہماری یہ حیثیت نہیں رہے گی کہ جو آج ہماری حیثیت ہے پورے کمیونٹی کے اندر، پوری قوم کے اندر۔ مفادات کا مسئلہ تھا۔ ابو جہل سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، بالکل نہیں، اس سے زیادہ سچا آدمی کوئی ہے ہی نہیں، سچ بولتے ہیں۔ کیا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جانتے ہو اور مانتے ہو کہ یہ نبی ہے؟ کہ ہاں یہ نبی ہے، پھر جا کر ایمان کہاں ہو جاتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ذرا مشکل ہے، اس واسطے کہ بھئی ہمارا ان کا خاندان کا مقابلہ ہے اور ہم ہمیشہ ان کے مقابلے میں برابر کی ٹکر لیتے رہے ہیں۔ جب انہوں نے کوئی کام کیا ان کے خاندان نے، ہم نے ویسے ہی کام کر کے دکھلا دیا، تو برابر سے برابر رہی۔ اب بنو ہاشم کا ایک فرد یہ کہے کہ میں تو نبی اللہ ہوں، اب بھلا بتائیے اس کے مقابلے میں ہم کیا کیوں لے آئیں؟ تو اس لیے بخدا ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو معلوم ہے مفادات کا مسئلہ ہے۔ اس واسطے یہ مشرکین ہوئے اہل کتاب ہوں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سمجھ لیا تھا، انہوں نے ظاہر ہے کہ اگر انکار کیا ہے، پس پوچھ ڈالا ہے اس وعدے کو، تو واشتروا بہ ثمنا قلیلا، ایک تھوڑی سی دنیا کی ایک قیمت تھی جس کو انہوں نے اس کے بدلے میں لیا ہے۔ فبئس ما یشترون، برا ہے وہ سامان جو انہوں نے خریدا ہے، بری ہے وہ متاع اور قیمت جو انہوں نے حاصل کی ہے۔
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. تم مت خیال کرو ان لوگوں کے بارے میں کہ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کی بھی تعریف کی جائے، اور تعریف بھی کن کاموں پر؟ جو کام انہوں نے کیے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات سے اور اپنے سفروں سے مدینہ منورہ میں واپس تشریف لاتے تھے تو یہ منافقین جو تھے یہ ہمیشہ ہی ان کا کام یہ پالیٹکس کا تھا. تو آج کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، آج تو پالیٹکس کا مطلب جھوٹ ہی بولنا ہے. جھوٹ بولے تو لوگ کہتے ہیں بہت بڑے سیاسی ہو گئے بھائی، اب واقعی اب سچی جھوٹ بولنے لگے. تو وہ ایسے ہی پالیٹیشین تھے منافقین. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور بس بہت ہی برا سا منہ بنائے ہوئے ہوتے اور کہتے یا رسول اللہ، ہم جب آپ تشریف لے گئے تو ہم بڑے بے چین تھے آپ کی طرف سے کہ کیا. فرماتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان باتوں پر جو انہوں نے کیے نہیں. انہوں نے پھلی نہیں پھوڑی اسلام کے واسطے اور پیغمبر اسلام کے لیے، مگر جھوٹ بول کر اور اپنی مدح اور تعریفیں کرانا چاہتے ہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، فرمایا نہ خیال کریں آپ ان کو عذاب سے چھٹکارا مل سکے گا. یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یوں چاہتے ہیں کہ ان کو یہ نقصان نہ پہنچے اور ہر طرح کے فائدے اور نفع ان کو پہنچتے ہیں جھوٹ بول کر. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ملکیت ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اس واسطے اللہ کو یہ پورا اختیار ہے کہ جن مجرموں کو سزا دینا چاہے وہ دے، کوئی طاقت نہیں جو روکے، اور جن کو جزا دینا چاہے اور ثواب دینا چاہے اللہ کو اس کا اختیار ہے. کوئی اس کے پاور اور طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ کو ایسا کرنے سے روکے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے واسطے. نشانیاں، یہ آیت قرآن شریف کی اور اس طرح کی آیتیں بہت ہیں قرآن میں، لیکن ہم لوگ ترجمہ کر کے یا آیت پڑھ کے آسانی سے گزر جاتے ہیں. اور آسانی سے اس لیے گزر جاتے ہیں کہ رات کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، دن کو بھی دیکھ رہے ہیں، عادت ہو گئی دیکھتے دیکھتے. آسمان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، زمین کو بھی دیکھ رہے ہیں، عادت ہو گئی دیکھتے دیکھتے. اور اس واسطے جن چیزوں کو دیکھنے کی عادت ہے ان سے وہ سبق نہیں حاصل کرتے کہ جو سبق حاصل ہونا چاہیے. حالانکہ اس میں جو ایک نظام پورا کا پورا اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھا ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ ان میں سے ایک سرے کو پکڑیے تو آپ کی جان نہیں چھوٹے گی جب تک کہ آپ کی زندگی نہ گزر جائے اور ایک سرے سے دوسرا، ایک کڑی سے دوسری کڑی تک آپ پہنچتے چلے جائیں گے. مثلاً اب اسی زمین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا. سوال یہ ہے کہ یہ زمین آخر کن مادوں سے بنائی گئی ہے، کیا فائدے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھے ہیں، ان کی مقدار فائدوں کی کیا ہے. ان ساری چیزوں کو اگر دیکھیں زندگیاں گزر جائیں گی اور آدمی اس نقطے کو نہیں حاصل کر سکے گا کہ آخری زمین کن مادوں سے بنی ہے، کیا اس کا را مٹیریل تھا جس سے زمین تیار ہوئی، اور اس کے اندر کیا فائدے اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھے. اس زمین کی حالت یہ، چلتے ہم اس پہ ہیں، سوتے ہم اس پہ ہیں، کھیتیاں اس پہ ہم کرتے ہیں، اور زمینیں کھود کر پانی اس میں سے نکالتے ہیں، کوئلہ اس میں سے نکالتے ہیں، آئل اس میں سے نکالتے ہیں، پیتل اور چونا اور لوہا اور ساری چیزیں اس میں سے نکال رہے ہیں. زمین آخر کس فائدے کے لیے بنائی گئی؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتیں اسی زمین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھ دی. اور پھر یہ کہ صاحب زمین کسی وقت آ کر یہ نہیں بولتی زبان حال سے، یہ زبان قال سے کہ بھئی اب میرا پیٹ خالی ہو چکا ہے، جتنا تم نے نکال لیا تھا نکالتی، اب نہیں نکلتا، اب ختم ہو چکا.
تخلیق پیداوار کی جو صلاحیت زمین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دی، نمو جس کو کہتے ہیں، گروتھ کرنے کی صلاحیت ختم ہی نہیں ہوتی۔ جب سے یہ زمین بنی ہے، جب سے دنیا میں انسان آباد ہوا ہے، کھیتی کر رہی ہے، وہ گروتھ کرنے کی صلاحیت جو ہے پلانٹس اور کھیتیوں کی، وہ برابر موجود ہے، ختم نہیں ہو پا رہی ہے۔ اسی طرح سے جو اور جو کہیے کہ لوہا اور پیتل اور چاندی اور آئل ہے، زمین میں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ واقعی آپ جو حضرات حج اور عمرے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، یہ ان کے واسطے کتنا عجیب ایک تجربہ ہے، علاوہ اور برکات اور خیرات کے جو وہاں دیکھنے کو ملتی ہیں ہم جیسے گنہگار آنکھوں کو بھی، لیکن یہ کتنا بڑا معجزہ اور کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قدرت کا کرشمہ ہے۔ ایک کنواں ہے زمزم کا، ایک زمانے کے اندر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زمزم کا کنواں بند ہو گیا اور کئی صدی تک بند رہا۔ کہاں چلا گیا تھا اس کا پانی؟ اس وقت تو پانی پھوٹ پھوٹ کر کہیں نہیں نکلا اس کا۔ جس پانی کو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نکالا گیا زمین سے، اور کس طرح نکالا